اگر آج آپ کا موبائل صرف 24 گھنٹوں کے لیے آپ سے لے لیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ سکون محسوس کریں گے یا بے چینی؟ کیا آپ اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے بات کریں گے یا بار بار اپنی جیب کو چیک کرتے رہیں گے؟ سوچیں، جس چیز کو آپ صرف ایک آلہ سمجھتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی عبادت اور آہستہ آہستہ آپ کی پوری زندگی کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ یہ جان جائیں گے کہ موبائل کی لت صرف آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہی بلکہ آپ کا دماغ، آپ کا ایمان اور آپ کے مستقبل کو بھی متاثر کرتی جا رہی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے نکلنے کا ایک عملی راستہ بھی سیکھیں گے۔ لیکن اس پوری حقیقت میں ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور آخر میں ہم اسی راز کو جانیں گے کہ آخر موبائل پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہشات نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اب جو قرآن ہمیں ایک حقیقت دکھاتا ہے، ہزاروں نوجوان صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کو یاد نہیں کرتے بلکہ اپنے موبائل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی گھنٹوں اپنے بستر پر لیٹ کر اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں انسان کا جو دل ہے وہ پہلے سے زیادہ خالی محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز مؤخر ہو جاتی ہے، قرآن رہ جاتا ہے، اور پھر انسان دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرا پورا دن گیا کہاں؟ مسئلہ موبائل نہیں بلکہ وہ غفلت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل پر چھا جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ صحت ہے، دوسرے نمبر پہ انسان کا وقت ہے۔ جو آج اپنے وقت کی قیمت کو نہیں جانتا وہ دنیا میں اور آخرت میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن اصل جو نقصان ہے وہ وقت کا نہیں بلکہ سب سے خطرناک جو حقیقت ہے وہ آنا ابھی باقی ہے۔ جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یارو، مدینہ کی گلیاں تقریباً خاموش تھیں اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن ایک شخص وہ جاگ رہا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے محل میں نہیں بلکہ مدینہ کی گلیوں میں اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا گھر دیکھا جس میں بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور جب حضرت عمر بن خطاب اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے اور بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور آپ ہزاروں قطار رونے لگے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ قیامت کے دن اس کا سوال مجھ سے ضرور ہوگا۔ یارو، ایک حکمران اپنی رعایا کے درد میں، دکھ میں کبھی سو نہیں سکتا۔ یارو، یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ سچویشن تھی کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بیت المال گئے، آٹے کی بوری اٹھائی اور کچھ ضروری سامان بھی اپنے ساتھ لیا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ساتھی تھے وہ آپ کو کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ کہیں تو یہ آٹے کی بوری ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن تم لوگ میرا بوجھ، میرا وزن اٹھا پاؤ گے؟ انہوں نے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی، خود ہی اس گھر تک پہنچے، خود ہی چولہا جلایا اور خود ہی کھانا تیار کیا، اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ جب بچے پیٹ بھر کر مسکرانے لگے اور خوشی محسوس کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنوائی، کوئی تعریف نہیں چھاپی، کوئی اعلان نہیں کیا، اور کسی فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں بنے، کوئی میڈیا میں اشتہارات نہیں لگوائے، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو متاثر کرنا نہیں تھا۔ وہ ایسے حکمران تھے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا کے لیے وہ حکمران بنے تھے۔ جو انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے یا اپنے نفس پر حکومت کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے دلوں کا حکمران یعنی کہ رہنما بھی بنا دیتا ہے۔ شروع میں مدینہ خاموش تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن ایک جو سچا قائد تھا، جو رہنما تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ آخر میں بچے سکون سے سو گئے کھانا کھانے کے بعد، لیکن حکمران اقتدار سے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ صرف ایک اسلامی تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ یہ ہم سب کے لیے یا ہر اس انسان کے لیے ایک سبق کے طور پر موجود ہے جو دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی اصلاح، اپنی ذات اور اپنے معیار کو بھول جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ بندہ، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر بار جب آپ موبائل پر ایک نئی نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں یا موبائل پر ایک نئی نوٹیفیکیشن آتی ہے یا بغیر ضرورت کے آپ موبائل کو یوز کرتے ہیں یا ان لاک کرتے ہیں تو دماغ عارضی طور پر خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن چند لمحوں بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے اور دماغ اس پروسیس کو، اس تسلسل کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ صرف 5 منٹ کے لیے موبائل فون اٹھاتے ہیں، لیکن جب گھڑی کو دیکھتے ہیں تو 1 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یارو، اصل مسئلہ موبائل فون کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس چیز کا ہے جب ہم اپنے نفس کی ہر خواہشات کو ہاں میں تبدیل کریں۔ شاید آپ کا اصل دشمن موبائل فون نہیں بلکہ وہ بے قابو عادت ہے جو آپ کے فیصلے آپ کی زندگی میں آپ کی اجازت کے بغیر کرنے لگے۔ ہم نے مسئلہ بھی سمجھ لیا اور اس کی اصل وجہ بھی، لیکن اصل جو تبدیلی ہے وہ اب شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کا مفہوم ہے کہ اور تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اگر تم اس کے پیچھے چلو گے، اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل شروع کرے۔
اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ماجرا یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے. شیطان انسان کو بڑے گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت میں ڈال کر بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے. چیز تمہیں قرآن سے دور کر دے، تمہیں تمہاری نمازوں سے دور کر دے، تمہیں تمہارے والدین سے دور کر دے اور تمہاری تنہائی میں تمہیں اسکرین کی طرف لے جائے، تو ذرا سوچو کیا وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اصل جو جنگ ہے وہ موبائل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے اپنا وقت موبائل کو زیادہ دیا ہے یا اپنے اللہ کو؟ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ انداز جہاں ہر لمحہ مقصد کے ساتھ گزرتا تھا، جہاں ہر گفتگو دلوں کو جڑنے کے لیے کی جاتی تھی، جہاں ہر ملاقات بھلائی کے ساتھ ہوتی تھی اور جہاں ہر خاموشی بھی عبادت بن جاتی تھی. یارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو اللہ کی امانت سمجھا اور ان کو مقصد کے کاموں میں استعمال کیا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں. پہلے نمبر پہ صحت ہے، دوسرے نمبر پہ فارغ وقت. یعنی کہ وقت کی جو اہمیت ہے وہ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، اور جو اسلام کی ہسٹری ہے اس میں وقت کو کیا اہمیت دی جاتی ہے وہ ہم اچھے سے جانتے ہیں. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے یا ہم موبائل کے ہاتھ میں آتے ہیں؟ دل سے پوچھیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روزانہ کی اسکرین ٹائمنگ دیکھ لیتے تو کیا وہ خوش ہوتے؟ اب سوال یہ نہیں کہ موبائل برا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمیں اس کا صحیح استعمال کیسے سکھاتے ہیں. پلان کی طرف کچھ اصول ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے آلموسٹ 30 منٹ موبائل کو یوز نہیں کرنا. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت آپ کا موبائل سائلنٹ پہ ہونا چاہیے. آپ کا جو پرپس ہے، آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز سوشل میڈیا پر جانے سے پہلے خود سے ایک سوال لازم کریں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں. جب چوتھا اصول آپ اپنی زندگی پر لاگو کریں گے تو آپ کی زندگی خود بخود بدلنے لگے گی. وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کچھ ایسا مخصوص وقت ہونا چاہیے کہ جس میں آپ صرف قرآن کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں اور نئے نئے ریسرچ بیس پہ آپ کا جو نالج ہے وہ گین ہو، اور کوشش کریں کہ یہ سوشل میڈیا کے بغیر. اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے موبائل فون کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو سائلنٹ پہ لگا دیں. موبائل کو اپنی جو چارپائی ہے، جو بستر ہے، اس سے دور رکھ دیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کریں. یہ وہ 5 بنیادی اصول ہیں جو قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں. اگلے 7 دن صرف ان 5 باتوں پر عمل کریں اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، آپ کا پرپس، آپ کا معیار، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو عبادت ہے اس میں کتنی تبدیلیاں پیدا ہوں گی. آپ اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر قائم رہے تو انشاءاللہ آپ کا ذہنی جو سکون ہے وہ بہتر ہوگا، آپ کی توجہ، آپ کی امیدیں، آپ کی صلاحیتیں وہ بہتر ہوں گی، خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، آپ کی عبادت میں بہتری آئے گی اور نماز میں آپ کا فوکس بڑھے گا. سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مزید بہتر ہو جائے. ذرا ایک طالب علم کا تصور کریں، وہ ہر روز 5 منٹ کے لیے موبائل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنٹوں موبائل پر، ریلز پر، ویڈیوز پر، اسکرولنگ پر ویسٹ کر دیتا ہے. پھر رات کو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، نہ پڑھائی کی، نہ والدین کو وقت دیا، نہ اپنے پرپس کے لیے کام کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ ہی عبادت کی. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. حالانکہ وقت کم نہیں تھا، توجہ تھی جو کہ بکھر گئی. شیطان جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نہیں ہراتا یا ہمیں گناہوں کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ شیطان ہمیں ایسی مصروفیات میں ڈال دیتا ہے جو ہمارے لیے بے مقصد ہوتی ہیں. پھر انہی مصروفیات میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. تم نے آج اپنے وقت کی حفاظت نہ کی تو کل یہی وقت جو تمہارا آج ہے کل تمہارے خلاف گواہی دے گا. اگر تم نے اپنے وقت کو پہچان لیا، اپنے معیار کو پہچان لیا اور اپنے وقت کو مقصد کے ساتھ استعمال کیا تو تمہاری عزت، تمہارا معیار، تمہاری عبادت، تمہارا مستقبل، تمہاری پہچان بن جائے گی. یارو جو انسان اپنے وقت کو پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کے معیار کو مزید بہتر کرتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو آپ اپنی ایک بری عادت توڑنے کا آج ہی فیصلہ کریں اور کمنٹ میں صرف ایک چیز لکھیں، انشاءاللہ.